بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ جو تابوت ہے یہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب معاملات بگڑنے لگے تو بنی اسرائیل سے یہ تابوت جو دوسرے لوگ تھے وہ چھین کے لے گئے۔ اس کے چھن جانے کے بعد یہ ہوا کہ جنہوں نے چھین لیا پرسکون وہ بھی نہیں رہے، طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں اور ہر چیزیں، کیونکہ ایک تو وہ اس کا ادب نہیں کر رہے تھے تابوت کا، دوسرا اس میں یہ تھا کہ تابوت ان کا حق تھا بھی نہیں، وہ تو بنی اسرائیل کی ہی ملکیت تھی، یعنی وہ وراثتاً انہی کے پاس تھا۔ تو حضرت طالوت کی حکومت میں یہ ہوا کہ وہ تابوت ان کو واپس مل گیا۔ جب یہ تابوت ان کو واپس ملا تو یہ سمجھ گئے کہ اچھا حکمراں یہی رہیں گے۔ اب دو باتیں ان کے ساتھ تھیں کہ اس تابوت کی برکات اور حضرت طالوت کی جو حکومت ہے، چونکہ وہ من جانب اللہ حکمراں تھے، تو اس اعتبار سے ان کا زمانہ بڑا خوشحال گزرا اور جنگ بھی ہوئی ان کے زمانے میں، جس کا ذکر آگے چل کے آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس تابوت سے، جس سے حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل برکت حاصل کیا کرتے تو اس میں حضرت موسیٰ کا سامان ان تبرکات بھی رہ گئے، حضرت ہارون کا بھی امامہ وغیرہ اس میں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو منصف مزاج لوگ ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں کہ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور تابوت سکینہ کی حقیقت ہے جس کو تفہیم القرآن میں، تفسیر ماجدی میں تسلیم کیا گیا کہ اس میں تبرکات تھے۔ اب توریت کا کتنا حصہ تھا، یعنی توریت کا بھی حصہ اس میں تھا، اور انبیاء کرام کے یعنی حضرت موسیٰ و ہارون کے تبرکات علیہم السلام، ان کے تبرکات بھی اس میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تبرکات سے برکت حاصل کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ اس میں تو خیر انبیاء کرام ہی کے تبرکات تھے، یعنی انبیاء کرام کے جو تبرکات ہیں وہ اس تابوت میں تھے، لیکن یہ کہ اہل طریق نے یہی مسئلہ نکالا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے تبرکات سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب آپ ایک بات دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے لیے اس تابوت کی برکات یہ تھی کہ جنگوں میں یہ لوگ اسے آگے رکھتے تھے، جس کی برکت سے اللہ تعالی نے فتوحات عطا فرماتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ تبرکات کے جو قائل ہیں وہ اسی آیت کریمہ سے نس لیتے ہیں، یعنی اسی آیت کریمہ کو بطور دلیل استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ بنی اسرائیل کو چونکہ اس تابوت کی فکر بہت تھی تو حضرت طالوت کی حکومت میں انعام کے طور پر یہ تابوت دوبارہ ان کو عطا فرما دیا گیا، کیونکہ ان کے ساتھ دو مسئلے تھے جو لے گئے تھے، ایک تو وہ قدر نہیں کر سکے، دوسرے تابوت ان کا حق نہیں تھا، تو اصل حقداروں کے پاس یہ تابوت پہنچ گیا، اور اس میں ان کے لیے تسلی تھی۔ فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ انہوں نے تو دیکھیے اس تابوت کی بے حرمتی یہ کی کہ ایک بیل گاڑی پہ رکھ کے اسے اور چھوڑ دیا جس کا کوئی چلانے والا نہیں تھا۔ اب یہ واقعہ کہاں جا کر ہوا؟ فرشتوں نے اس تابوت کو اٹھا لیا، دیکھیں فرشتے اٹھا کے لائے، یعنی اس کا مطلب کہ انبیاء کرام کے تبرکات کے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں، یعنی تبرکات جہاں پر بھی ہوں، اور مقربین بارگاہ خداوندی اولیاء کرام کے تبرکات کا معاملہ بھی یعنی اس سے ملتا جلتا ہو
یعنی انبیاء کرام کے تبرکات کی تو خیر بات ہی کیا ہے، اس کا بدل تو کوئی ہے نہیں، مگر بہرحال اصل مسئلہ نسبت کا ہے کہ وہ جو آثار ہیں ان کو چونکہ انبیاء کرام سے یا اولیاء کرام سے نسبت ہو گئی تو اس نسبت کی وجہ سے ان میں یہ برکات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی اور تبرک سمجھا گیا۔ تو جہاں جہاں بھی ہم یہ سمجھیں کہ تبرکات ہیں ان کی تعظیم کی جائے اور ان سے برکت حاصل کی جائے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تبرکات شریفہ کی جو برکات ہیں وہ تو اپنے مقام پر ہیں، یعنی کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کے متعلق شرک و بدعت کے فتاویٰ دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ دیکھیے اگر شرک ہوتا تو یہ تابوت ان کے پاس دوبارہ نہیں آتا، ان سے تو چھن گیا تھا۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ شرک نہیں ہے یہ، بلکہ ان کو یہ بات عطا فرمائی گئی، یعنی تابوت عطا فرمایا گیا اور یہ قید نہیں لگائی گئی کہ اب کہ تم یہ کرنا اور یہ مت کرنا، یعنی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ نہ یہ پابندی ان پہ لگی کہ جنگ میں اسے آگے مت رکھنا، نہ اور کوئی پابندی ان پہ لگائی گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ وہ پہلے کرتے تھے برکات حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یعنی تبرکات سے برکت حاصل کرنا، شرک تو یہ کہیں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو ان پہ پابندی لگا دی جاتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔